قربانی کے ایام آتے ہیں تو وہ لبرل لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اتنے بے رحم ہو جاتے ہیں مسلمان کہ یہ ہزاروں اور سینکڑوں جانور بے رحم دلی کے ساتھ یہ ذبح کر دیتے ہیں، کیا ضرورت اتنی؟ تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں۔ یہ تو جانوروں کے اوپر ظلم ہے، ان کی نسل کشی ہے کہ اتنے جانوروں کو اکٹھا ذبح کر دیا جاتا ہے، لہذا اس کے متبادل یہ کر دیا جائے کہ یتیم بچیوں کی شادی کروا دی جائے، بیواؤں کو پیسے تقسیم کر دیے جائیں، غرباء کی مدد کر دی جائے، اور اس طرح سے فلاحی ادارے ان کو جا کے فنڈ دے دیا جائے، یہ جانور اتنے نہ ذبح کیے جائے۔ یہ تو نسل کشی ہے اور بے رحم دلی ہے، جانوروں کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہوئے ان مواقع کے اوپر نظر آتے ہیں۔ تو شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ سوال ایک سے کیا ان کی بات سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے؟ تو شریعت جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ میرے آقا سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں ہے، اس واسطے کہ میرے رب نے رحمت للعالمین ہونے کا تاج اللہ نے اپنے محبوب کے سر کے اوپر رکھا ہے۔ تو جب میرے نبی نے یہ خود عمل کیا ہے اور اپنی امت کو خود دعوت دی ہے اور ان کے لیے لازم اور واجب کیا ہے، تو پھر میرے نبی سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے یہ عمل کیا ہے تو پھر ہم کسی کی نہیں سن سکتے ہیں۔ ہم نے جب بھی کوئی عمل کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی کا کیا فرمان ہے، میرے نبی کا کیا عمل ہے۔ جب میرے آقا خود اس عمل کو کر رہے ہیں تو پھر ہم کسی کی طرف کان نہیں دھریں گے، بلکہ اسی عمل کو جاری رکھیں گے جو میرے آقا نے عمل خود کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات کہ شریعت میں ہر عبادت کا ایک مخصوص طریقہ خود شریعت نے دیا ہے۔ تو جب کوئی بھی عبادت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں وہ طریقہ دیکھنا ہے کہ اس عبادت کا شریعت نے کیا طریقہ دیا ہے، اس کو کس طریقے کے اوپر کرنا ہے۔ تو جب اس طریقے کے مطابق ہم عمل کریں گے پھر کیا ہوگا، وہ عبادت بن جائے گا۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائیں گے تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ نماز عبادت ہے خالصتاً، اگر اس کو اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو یہ عبادت ہوگی، اگر اس طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے حج ہے تو حج کا جو طریقہ ہے، حالانکہ حاجی 10-12 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتا ہے تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے بھئی حج نہ کرو، کسی یتیم کے اوپر غریب کے اوپر خرچ کر دو، ثواب مل جائے گا۔ لیکن بھئی ثواب تو ملے گا، اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جو شریعت نے حج کرنے کا طریقہ دیا ہے اس کے مطابق حج نہیں کر لے گا۔ تو شریعت نے ہر عبادت کا طریقہ بتلایا ہے، تب عبادت ٹھہرتی ہے وہ عبادت کہ جب اس کے مطابق اس کو کیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے جو قربانی کی عبادت ہے اس کا طریقہ جانور ذبح کر کے بتلایا ہے کہ یہ خون بہا کر اللہ کے نام کے اوپر اس عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ تو جب تک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہا کے اللہ کے لیے پیش نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک یہ عبادت ادا نہیں ہوتی۔